السلام علیکم ناظرین، کل جہلم اکیڈمی میں ایک حملہ ہوتا ہے۔ وہ حملہ کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کس پہ کرتا ہے، اور اس کے پیچھے عناصر کون سے ہیں، اس کے پیچھے حقائق کون سے ہیں، اور وہ سچ آج میں آپ کے سامنے لاؤں گا جو بہت کم لوگ یہ سامنے رکھ رہے ہیں۔ ابھی جب یہ ویڈیو میں ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، ابھی تک تقریباً 24 گھنٹے تو ہو چکے ہیں اس بات کو، لیکن اب معاملہ یہ ہے جس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، جس کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر ایسے ہی بے دڑک ہم سوشل میڈیا پہ آ کے بات نہ کریں تو بہتر ہے۔ اب مرزا صاحب کے فالورز بھی ہوں گے، ان کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، لیکن آپ سب کے سامنے میں بڑا نیوٹرل وے میں کچھ ایسی چیزیں رکھوں گا جس کا جواب آپ مجھے دیجیے گا۔ ناظرین، وہ بندہ، وہ نوجوان، وہ لڑکا کل اتوار کے روز صبح 8 بجے اکیڈمی میں داخل ہوتا ہے۔ عاصم اس کا نام ہے، ایبٹ آباد سے اس کا تعلق بتایا جا رہا ہے۔ اکیڈمی میں داخل ہوتا ہے اور 2 بجے تک، جہاں تک سننے میں آ رہا ہے کہ اتوار کے روز ان کے کوئی درس و تدریس کے اکیڈمی کے اندر سلسلے ہوتے ہیں۔ کون سے درس کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، وہ سب کچھ ایک الگ بات ہے، ایک الگ بحث ہے۔ وہ اکیڈمی میں جاتا ہے، درس و تدریس ہوتی ہے، اور وہ وہاں پہ 2 بجے تک درس و تدریس کا جو سلسلہ ہے اس کو جوائن کرے رکھتا ہے۔ مطلب ایک درس لیتا ہے اور پورے طریقے سے 2 بجے تک وہ مکمل طور پہ بیٹھا رہتا ہے۔ اب 2 بجے کے بعد ملاقات کا سیشن ہوتا ہے مرزا صاحب سے۔ وہ مرزا صاحب سے ملنے کے بہانے آتا ہے اور ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ حملہ ہے جی قاتلانہ، بات کو یاد رکھیے گا، اور پھر جو جملہ میں بول رہا ہوں اس کے اوپر بھی غور کیجئے گا۔ وہ حملہ ہے قاتلانہ، اور ان کے گلے کو دبوچتا ہے، ان کو دبوچنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے سر کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ ان کی یہی ہوگا کہ ان کی پگڑی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا ہی ہو سکتا ہے نا کچھ، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو ذرا، میں اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، اس کو ایک نقطے سے یہ دیکھیے گا کہ کیا وہ اسلحہ لے کر بھی نہیں جا سکتا تھا، ظاہر ہے وہ کوئی ایسی چیز بھی لے کے جا سکتا تھا کہ جس کے ذریعے اس کا اگر مقصد ہوتا اٹیک کرنا، مقصد ہوتا نقصان پہنچانا، مقصد ہوتا مارنا، تو وہ کسی اور طریقے سے بھی وہ حملہ آور ہو سکتا تھا۔ وہ طریقے تو میں یہاں بتا نہیں سکتا، لیکن آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ اب وہ ہاتھوں سے حملہ آور ہوتا ہے، لیکن یہ حملہ ہے قاتلانہ جناب۔ اس کے بعد پھر اس بندے کی شکل کو ریویل نہیں کیا جاتا، اس بندے کو مکمل طور پہ ڈھانپا جاتا ہے، اس کو اسی حالت کے اندر اکیڈمی کے نیچے والے فلور میں لایا جاتا ہے، پھر جناب اس کو باہر لایا جاتا ہے، پھر اس کو پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے، پھر اس کی جیل سے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، وہ شاید وہ فوٹیج آپ کے سامنے چل رہی ہوں۔ ابھی تک مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس حملہ کرانے کے بعد، اچھا اس حملے کے بعد اس نے ایک نعرہ لگایا، مذہبی جماعت کے نام سے ایک نعرہ لگایا۔ اب وہ نعرہ تو بڑا مقدس ہے، وہ نعرہ تو بڑا شاندار ہے، وہ نعرہ تو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ نعرے تو سرکار دو عالم حضور جان کائنات کے ساتھ ایک مسلمان کا ایمان اور اس کی محبت ایسی ہے کہ جس میں میرے نبی کا نام آ جائے وہ ہمارے دل و جان اس پہ قربان۔ اب وہ نعرہ لگاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک ایسی لابی ہے، ایک ایسی سوشل میڈیا کی کنٹروورسی ہے کہ جس کے اندر ایک ایسی آگ بھڑکائی جا رہی ہے، ایک خاص جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ایک خاص گروہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر ایک خاص مقصد کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس بات کو بہت کم لوگ بتا رہے ہیں، میری اس بات کو سمجھیے گا، اور مجھ سے اگر ایگری ہیں تو اس کو شیئر کیجئے گا، میری اس گفتگو کو، میری اس بات کو سمجھ کے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیجئے گا۔ اب وہ ایک جماعت کو بدنام کرنے کی پوری سازش کی جا رہی ہے، پھر اس بندے کو واضح طور پہ لایا بھی نہیں جا رہا سامنے۔ آپ کو سیکیورٹی چاہیے، آپ کو پروٹیکشن چاہیے، آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے پروٹیکشنز چاہیے، تو آپ ذرا، آپ کے 2 پولیس والے باہر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ 4 کروا دیں، آپ 10 کروا دیں۔ لیکن اب دیکھیں اس کے اندر جو سوالات سامنے آ رہے ہیں، بھائی وہ بندہ پلانٹڈ تھا، باتیں تو یہ بھی کی جا رہی ہیں، یا وہ بندہ وہ اس نے جذبات میں آ کے آپ کے اوپر بڑے کیسز سے پہلے بھی 295C کے معاملات چلے، 95A کے چلے، تو یہ کچھ کیسز پہلے بھی چل رہے تھے۔ مرزا صاحب چونکہ ایک کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انجینئر صاحب نے پہلے کچھ ایسی باتیں کی جو بڑی زومانہ رہی، پاکستان کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ ایک معاملات کا شکار رہے۔ پھر پولیٹکس کے حوالے سے بات کریں تو خان صاحب جو بانی پی ٹی آئی، ان کے حوالے سے مرزا صاحب کے بھی کچھ ایسے بیانات تو جو بالکل ہی وہ یعنی کہ بغیر ٹانگوں کے کہتے ہیں نا، بغیر ٹانگوں کے اور بغیر دھڑ کے میرے خیال سے وہ باتیں تھیں، یعنی کہ اس کا کوئی منہ سر نظر نہیں آ رہا تھا ہمیں، اور پھر ان کے اندر کوئی جان نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی، وہ بڑی ایک جو لوز ٹاک ہوتی ہے نا، وہ چیزیں ہمیں سننے کو ملتی تھی۔ جیل میں رہے تو پھر میرے ساتھ یہ ہوا، میں وہ کہانی چھیڑنا نہیں چاہ رہا، آپ سب کو پتہ ہے۔ اب یہاں پہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ وہ قاتلانہ حملہ کیوں کیا گیا، کیسے کیا گیا، تو یہ بات تو واضح ہے۔ قاتلانہ حملہ کرنے والا اپنے مائنڈ میں انہی چیزوں کو لے کر چلا ہے جو ماضی میں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں، جو ماضی میں جن چیزوں کو آپ نے فیس کیا ہے،
جس وجہ سے آپ جیل میں گئے، جس وجہ سے آپ کے اوپر FIRs ہوئی ہیں، جس وجہ سے آپ کے خلاف درخواستیں دی گئی ہیں، اب وہ ساری چیزیں آپ کے اوپر حملہ آور ہونے کا سبب بنی ہوں گی۔ یہ تو جنرل سی بات ہے، اس کو تو ہر بندہ سمجھتا ہے۔ لیکن اب معاملہ یہ بھی ہے کہ وہ واقعتاً وہ حملہ آور بیرونی حملہ آور تھا، وہ حملہ آور کسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، یا وہ حملہ آور کہیں اپنی ہی پروڈکٹ تھا۔ تو ان سارے سوالات کو میں آپ کے سامنے چھوڑے جا رہا ہوں، کیونکہ اس انسان کا، اس بندے کا، اس بچے کا، اس نوجوان کا چہرہ تو سامنے نہیں آیا۔ ہاں، اس کا نعرہ سامنے آیا، پھر اس کو FIR کے اوپر پھر اس کو ریویل کیا گیا، پھر اس کو بتایا گیا، پھر وہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ لیکن یہاں پہ چند باتیں بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کے اوپر گفتگو کرنا، ان کو سمجھنا کہ مرزا صاحب کے اوپر حملہ کیوں کیا گیا، اور مرزا صاحب کے اوپر حملہ کرنے کے بعد ابھی تک جیلم اکیڈمی کو سیل کیا گیا ہے۔ پھر کچھ ایسی ہائپ کریٹ کرنے کے مقاصد سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اکثر ان چیزوں کے پیچھے کچھ ایسے چھپے ہوئے مقاصد ضرور ہوتے ہیں جن کو سامنے آن دی اسپاٹ تو سامنے نہیں آتے، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو آنے والے 2-4 دن، 5 دن، ہفتہ، 10 دن یہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی کہ اصل معاملہ کیا تھا، حملہ آور کون تھا، پھر معاملات کیا ہوئے۔ جب تک کسی بھی مذہبی جماعت جس کا بھی ٹیگ لگایا گیا ہے اس کی طرف سے ریجیکشن یا ایکسیپٹیشنز نہیں آتی، تب تک ہم کہیں بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم کسی بھی مذہبی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے۔ میں نے دیکھا ہے مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس ولاگز کر رہے ہیں، کامنٹس کر رہے ہیں، پھر ہمارے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خاص مذہبی جماعت، اس نے نعرہ لگایا تو اسی کا ہی ہے، اور پھر یعنی کہ آپ کسی بھی انسان کو یا کسی بھی مذہبی جماعت کو یا کسی بھی پرسنالٹی کو بدنام کرنے کے لیے ان چیزوں کو آپ یعنی کہ ایک ایویڈنس کے طور پہ استعمال کریں گے، تو یہ تو لاشعوری ہوئی نا، کم علمی ہوئی۔ خیر، اس کے اوپر بات ضرور کی جائے گی کہ مرزا صاحب کے اوپر حملہ کرنے والا کون تھا، کیوں حملہ کیا گیا۔ ہم اس حملے کی مذمت کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، لیکن ہم ان سب چیزوں کی مذمت کے بعد اس حملے کی مذمت کرتے ہیں جو کنٹروورسی آپ کی زبان سے پھیلتی ہے، آپ کی باتوں سے پھیلتی ہے، آپ کی گفتگو سے پھیلتی ہے۔ جب یہ گفتگو آپ کنٹرول کریں گے، جب آپ اپنا لب و لہجہ ایک باشعور اور ایک تمیزدار طریقے سے عوام کے سامنے لے کے آئیں گے، تو ہاں، پھر یہ کنٹروورسی تو پھر رہتی ہی نہیں ہے، پھر حملے اور پھر ان چیزوں کی نوبت آتی ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ بات ابھی آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ حملہ کیوں کیا گیا، کس نے کیا، کیا جو چیزیں سامنے لا رہی ہیں وہ ریالٹی بیسڈ ہیں یا صرف ایک پرسیپشن ہے، صرف ایک جو ہے وہ شو آف ہے۔ خیر، اس کے اوپر جب بھی ہمارے پاس نئی معلومات آتی ہے دوبارہ سے حاضر خدمت ہوں گا۔ اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔